وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا شفیع المذنبین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جتنے بھی بھائی یہاں موجود ہیں اور جو میری ماں بہنیں یہاں موجود ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ بآواز بلند ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ درود شریف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہم نے ابھی کہا کہ درود شریف پڑھیں تو لوگوں نے صرف فارمیلٹی کے طور پہ تھوڑا سا گنگنا دیا، لیکن دل کی گہرائیوں سے آپ کی زبان مبارک سے جب آواز نکلے تو اس میں دل کا احساس بھی موجود ہو کہ ہم کس کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے درود کو سمجھو کہ درود ہے کیا چیز، کیونکہ درود ایک ایسی چیز ہے جو اللہ خود بھی پڑھتا ہے، فرشتوں سے بھی کہتا ہے، تمام کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی شے ہے، سب کو حکم دیا ہے اور ہم کو بھی حکم دیا ہے۔ تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ درود پڑھنا جو ہے سب کا الگ الگ ہے، اللہ کا الگ ہے، بندے کا الگ ہے۔ اللہ کا درود پڑھنا ہے اپنے محبوب پہ اپنی رحمت کاملہ نازل فرمانا۔ فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ جتنی بھی دنیا میں شے ہے انسانوں کے سوائے، چرند پرند درخت شجر حجر، ہر چیز جو ہمارے آقا پہ درود و سلام پیش کرتی ہے، یعنی وہ ان کے نام کی تسبیح کرتی ہے، ہر شے۔ اور ہمارا درود پڑھنا کیا ہے؟ ہمارا درود پڑھنا ہے اپنے محبوب کی شان میں ان پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ وہ رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں، اگرچہ ہی بندے ناچیز کی دعا سے ہمارے آقا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو حقیر ہے، خاکسار ہے، غلام ہے، اس آقا کی شان میں ہم کیا دعا کر دیں گے؟ لیکن وہ ہمہ وقت اپنے محبوب کی شان میں دعا کرتا رہے۔ اور اسی پر میرے پیر و مرشد صوفی محمد رشید اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ وہ عاشقی کیا، وہ عاشقی کیا جو اپنے محبوب کی سلامتی نہ چاہے، بھلے ہی اس کی دعا سے کچھ ہو نہ ہو، لیکن ہمہ وقت وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہے، ان کے حق میں دعا کرتا رہے۔ یہ بندے ناچیز کے لیے اس کے حق میں اللہ نے اس کی قسمت میں رکھ دیا کہ وہ زندگی بھر میرے محبوب کی شان میں دعا کرتا رہے۔ اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھو تو کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ کیا یہاں پہ اتنے ہی لوگ رہتے ہیں؟ لیکن یہ محبت، یہ عشق ہر کسی کو میسر نہیں، ہر کسی کی قسمت میں نہیں۔ اللہ جن کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیتا ہے انہی کو وہ عطا کرتا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے، اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، اللہ اس فعل کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، کیونکہ یہی فعل سب سے بڑا کائنات میں فعل ہے جو ہے عشق رسول۔ اس سے بڑی کوئی شے نہیں، اس سے بڑا کوئی فعل نہیں، کیونکہ اللہ جو خود کرے اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟
اور ہم کو اس نے اپنے برابر پہ کھڑا کر دیا کہ میں بھی عاشق رسول، تو بھی عاشق رسول، میں بھی عاشق رسول اور تو بھی عاشق رسول. تو یہ سوچو کہ یہ مقام کس کو ملا؟ ارے ہم بندے ناچیز خوش قسمت لوگ، ہم لوگ ایک ناچیز، ہمارا مقام کہیں نہیں، ہماری گنتی کہیں نہیں، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کا عشق جلوہ گر کر دیا اور اپنے مقام پہ کھڑا کر دیا کہ میں بھی عاشق اور تو بھی عاشق. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے عشق رسول. یہ جس کو مل جائے تو وہ یہ تصور کر لے کہ مجھ سے بڑا کوئی خوش قسمت شخص نہیں کائنات کے اندر. یہ ایسی دولت ہے کہ اس دولت کے صدقے میں اگر تمہارے پاس پوری کائنات کی دولت بھی ہے تو اسے قربان کر دو. یہاں تو صرف وقت دینا ہے، یہاں تو صرف وقت دینا ہے. کیونکہ عاشق زبان سے کہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور وہ اس کا ذکر نہ کرے تو کیا وہ سچا عاشق ہے؟ اگر وہ ان کا ذکر نہ سنے تو کیا سچا عاشق ہے؟ کیونکہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ عاشق کی گفتگو اس کے محبوب کا ذکر. عاشق کی گفتگو کیا ہوگی؟ اس کے محبوب کا ذکر. اگر وہ خاموش رہے، کسی سے گفتگو نہ کرے، تو اس کی فکر میں کیا ہوگی؟ اس کی فکر اس کے محبوب کی فکر ہوگی. ذکر میں بھی محبوب، فکر میں بھی محبوب. اور اگر وہ کوئی فعل کرے، کوئی کام کرے، تو وہ کام کیا ہوگا؟ وہ کام ہوگا اس کے محبوب کی فرما برداری. ذکر میں، فکر میں اور اس کے فعل میں اگر کوئی نظر آئے گا تو اس کا محبوب نظر آئے گا. کون نظر آئے گا؟ اس کا محبوب نظر آئے گا. اور اسی سے پتا چلے گا کہ وہ کس کا عاشق ہے، دنیا کا ہے یا اپنے محبوب کا ہے. اگر دنیا کا ہوگا تو دنیا کی بات کرے گا، اور اگر عشق رسول میں سہرا بر ہے تو وہ اپنے محبوب کی بات کرے گا اور اپنے محبوب کی بات سننا پسند کرے گا. وہ گھر پہ آرام کرنا پسند نہیں کرے گا. اس پر ایک حدیث، ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کام سے وہ باہر گئے. عشاء کا وقت بھی گزر گیا، آدھی رات ہو گئی. لوگ آپ کا انتظار کرتے رہے نماز عشاء کے لیے. کچھ لوگ تھک کر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے. وہ لوگ اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے. ہمارے پیارے آقا آدھی رات گزرنے کے بعد آئے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھر پہ جا کے سو گئے، جو لوگ اپنے گھر پہ جا کے سو گئے وہ سو گئے، اور جو جاگتے رہے وہاں سے لے کے ابھی تک نماز میں ہی ہے. یعنی آپ کی یاد کرنا بھی عبادت میں شمار ہے، آپ کا انتظار کرنا بھی عبادت میں شمار ہے. تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب کے سب عبادت میں مشغول ہیں، کیونکہ یہاں پر ذکر جو ہے وہ اپنے محبوب کا ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں پر بھی ہمارے آقا و مولا کا ذکر ہو اور اس محفل سجی ہو اور جتنے لوگ دل کی گہرائیوں سے اور محبت سے اپنے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں اور اس کو محسوس کر رہے ہیں، وہ سب کے سب عبادت میں مشغول ہے. کیونکہ ایک عاشق جو ہوتا ہے جیسے ہی اپنے محبوب کا نام لیتا ہے تو اس کے آئینے تصور میں اس کے محبوب کی صورت آ جاتی ہے. بھلے ہی ہم نے ان ظاہری نگاہوں سے ہم سب کے آقا کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے ہم کو ایک نگاہ اور عطا کی ہے جو باطن میں ہے. ہم ظاہر میں صحابہ نہیں بن سکتے، صحابی نہیں بن سکتے، لیکن باطن میں تو صحابی بن سکتے ہیں. ہم اپنے محبوب کا دیدار کرنا تو اس کے ذکر کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ جب جیسے ہی آئے گا، کیونکہ تصور کا کام کیا ہے؟
تصور بنا صورت کے نہیں آتا. تصور بنا صورت کے نہیں آتا. ہم نے جیسے ہی اپنے آئینے تصور میں اپنے محبوب کا نام لیا, ہم نے اس کی صورت دیکھ لی. ہم ظاہر میں صحابی نہیں بن سکے, بے شک ہم نہیں بن سکتے, کیونکہ ہمارے آقا نے فرما دیا کہ اگرچہ میرے بعد کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ خیرات کرے تو میرے صحابی کا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا. لیکن پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں, ہم عشق رکھتے ہیں. ہم کس کی سنت پہ چلیں گے؟ ہم حضرت اویس کرنے کی سنت پہ چلیں گے. کس پہ چلیں گے؟ حضرت اویس کرنے کی سنت پہ چلیں گے. حضرت اویس کرنی نے اپنی ظاہری نگاہوں سے کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, لیکن وہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ وہ صحابی ہے. ارے لوگ کہو زبان سے, صحابی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ جن تصور کی نگاہوں سے ان کو دیدار ہو سکتا ہے تو کیا ہم کو نہیں ہو سکتا؟ اللہ جب ان کو صحابی کا مرتبہ عطا کر سکتا ہے باطنی اعتبار سے, تو کیا ہم کو نہیں عطا کر سکتا ہے؟ کیا وہ رب قدیر نہیں ہے؟ اس کی قدرت میں نہیں ہے یہ مقام کہ وہ عطا کر دے. لیکن وہ مقام حاصل کرنے کے لیے تمہارے دل میں وہ عشق تو جو ہو جو حضرت اویس کرنی کا ہے, وہ عشق تو ہو. جب وہ عشق ہوگا تمہارے اندر تو تمہارا مقام بھی وہی بلند مقام ہوگا, کیونکہ جو کچھ عطا ہوگا وہ نسبت رسول سے ہوگا. جو مقام ملیں گے وہ نسبت رسول سے ملیں گے, ان کی محبت سے ملیں گے. اگر کوئی یہ چاہے کہ میں دن رات اللہ کا ذکر کرتا رہوں اور محبوب کو چھوڑ دوں تو وہ کچھ نہیں عطا کر سکتا, وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا. یہ پوری کائنات کا حصول اگر کچھ ہے, اگر حاصل مقصد ہے تو وہ ہم سب کے آقا ہے. ان کو چھوڑ کر کوئی کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتا. اب نسبت کی بات لے لیں کہ نسبت کا کیا مقام ہے, اور وہ بھی کس سے؟ ہم سب کے نبی سے. نسبت کیا ہے؟ نسبت سے کیسے مقام بلند ہوتے ہیں؟ اگر وہ نہ ہو تو مقام بلند نہیں ہو سکتے. کوئی مرتبہ نہیں, کوئی گنتی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ نسبت رسول کی وجہ سے. اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو بھی ان کی وجہ سے, اور تم یہاں سن رہے ہو وہ بھی ان کی وجہ سے. اگر وہ نہ ہو تو دل اندھیرا ہے, دل میں کوئی رونق نہیں. دل میں رونق نہیں تو چہرے کالے. آج جو رونق نظر آ رہی ہے یہ ضعیف العمر جنہوں نے کلام پڑھا, اتنی بہترین آواز کس کی محبت میں ہے؟ اتنی بہترین آواز میں آپ نے کس کے کلام گنگنائے, کس کی شان میں گنائے؟ تو پھر اللہ ان کو ویسی آواز بھی عطا کرتا ہے اور ویسی عزت بھی عطا کرتا ہے. تو نسبت رسول سے برے سے برے جگہ اور بری سی بری شے کا بھی مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اس کو دل کی گہرائیوں سے سننا, کیونکہ جب تک بیان آپ خود بھی صاحب بیان ہو کر نہ سنیں, یعنی کرنے والا اور سننے والا دونوں ایک نہ ہو جائے, دونوں کے احساسات ایک نہ ہو جائے, دونوں کی فیلنگ ایک جیسی نہ ہو جائے, تو بیان کرنے میں اور سننے میں مزہ نہیں آئے گا. سننے اور کرنے کا مزہ کب ہے؟ جب ہمارے احساسات, ہمارے دل جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں, ورنہ تو مزہ نہیں آئے گا. تو نسبت رسول سب سے پہلے ہم سب کے آقا جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس جگہ کا نام سب جانتے ہیں کہ مکہ ہے. لیکن کیا اس کا یہ مرتبہ تھا جو آج مرتبہ ہے؟ کیا یہ مرتبہ تھا؟ جب کفار و مشرکین نے اس جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا, بت پرست تھے, وہ زمانہ جہالت کہا گیا. کیا کہا گیا؟ زمانہ جہالت, یعنی وہ سب سے زیادہ جاہلوں کا زمانہ, یعنی اس دور میں سب سے زیادہ جاہل لوگ تھے. زمانہ جہالت سے مخاطب کیا گیا. اب جب آپ کی وہاں پر ولادت ہو گئی
تو اس مقام کا مرتبہ کیسا ہو گیا ہے کہ آج زندگی میں ایک بار تو کم سے کم لوگ جانا چاہتے ہی وہاں پہ. وہاں پہ ایک بار تو جانا چاہتے ہی ہے. وہ کس کے پائناز سے ہے, کس کے قدموں کی وجہ سے ہے. اگر مکہ کی بھی عظمت ہے تو وہ ہمارے محبوب کے پائناز کے صدقے میں ہے. اگر وہ پیر وہاں نہیں ہوتے تو مکہ کا یہ مقام بھی نہ ہوتا. اس کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے, جس کا نام یشرف تھا, یعنی بیماریوں کا گھر. اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. وہ قدر و قیمت کیسے بڑھی؟ جیسے ہی ہمارے نبی نے اس مدینے کو چاہ لیا, اس کو چاہا, اس کو پسند کیا, اپنے رہنے کے لیے, اپنے بدفن کے لیے, اپنے آرام کرنے کے لیے بھی, تو آج اس کا مقام کائنات میں کیسا ہو گیا ہے. ہر آدمی اس گنبد خضرا کو دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے, دیدار کرنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے. اس کے تصور میں جیسی کہا ویسی آئی کہ نہیں آئی؟ وہ گنبد آئی یا نہیں آئی؟ ارے زور سے بولو, آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا. کیوں آئی؟ ارے محبت ہے ہماری, گنبد خضرا سے ہماری محبت ہے. اور ویسی محبت ہے کہ نام لیتے ہی تصور سب وہاں پہنچ گئے. پہنچے کہ نہیں؟ پہنچ گئے نا. صرف نام لینے سے ہی پہنچ گئے مدینہ. اس کا مقام بلند کیسے ہو گیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائناز کے صدقے طفیل میں انہوں نے اس کو پسند کیا اپنے لیے, تو پوری کائنات کو پسند آ گیا. پوری کائنات کو پسند آیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا اس کو. تو یہ ان کے پائناز کی نسبت کا صدقہ ہے کہ آج مکہ اور مدینہ کی عظمت اتنی بڑی ہو گئی کہ کائنات میں جتنے مسلمان ہیں وہ زندگی میں ایک بار کم سے کم وہاں جانا چاہتے ہی چاہتے ہیں. اگر وہ انہوں نے پسند نہ کیا ہوتا, اگر وہاں پیدا نہیں ہوتے تو اس کی کوئی عظمت نہیں. ہماری نظروں میں اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ہے تو ہماری نظروں میں اسی کو قدر و قیمت ہوتی ہی نہیں. اب یہ جگہ سے نسبت, تو جگہ کی نسبت سے یہ مقام. اس کے بعد اب وہاں کے لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ کفار و مشرکین, بت پرست. کیا کہتے ہو؟ یہی کہتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں؟ کفار و مشرکین ہی کہتے ہیں نا. تو وہ کفار و مشرکین جو زمانہ جہالت کے لوگ, سب سے برا زمانہ. لیکن ہمارے آقا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ہمارے آقا نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. جبکہ وہ زمانہ جہالت کہا گیا تھا, لیکن ہمارے آقا نے اس کو کیا کر دیا؟ پوری کائنات میں گزرے ہوئے کل, گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ جو تھا وہ میرے محبوب کا زمانہ. تو زمانہ بھی ان کی بدولت عظیم ہو گیا. اب اس زمانے کے لوگ بھی جاہل, آپس میں خلفشار کرنے والے, چھوٹی چھوٹی بات میں جنگ کرنے والے, چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے, جو بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کرتے تھے, ماں بہنوں کی عزت نہیں کرتے تھے, کسی کو بھی قتل کر دیتے تھے.
بڑا اچھا نعرہ لگایا جس بچے نے لگایا ہے، کیونکہ علی کی محبت مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہو مومن ہی نہیں۔ تو یہ علی والے ہیں تو یہ تو مومن کہلائیں گے سب کے سب۔ میرے نبی نے فرمایا کہ علی تجھ سے سوائے مومن کی کوئی محبت نہیں کر سکتا، علی تجھ سے سوائے منافق کے کوئی دشمنی بھی نہیں کر سکتا۔ تو مومن اور منافق کا فرق تو علی کے نام میں ہی موجود ہے۔ تو جس بچے نے نعرہ لگایا اور جنہوں نے اس پہ لبیک کہا، اس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے صدقے میں اور اپنے محبوب کے جشن ولادت کے موقع پر جو ہم سب بھی اس کا بیان کریں، اس کا ذکر کریں، اور وہ اس کا اجر جو ہے ان بچوں کے دلوں میں اپنی اہل بیت کی محبت سے عطا کرتے، وہ اپنے محبوب کی اہل بیت کی محبت ان سب کے دلوں میں روشن کر دے اور ان کی نسلوں کو ان کی محبت سے پاک کر دے۔ تو میں اپنی گفتگو میں دوبارہ آتا ہوں کہ نسبت رسول میں جگہ کی نسبت آپ نے سن لی، زمانے کی نسبت بھی آپ نے سن لی، کیسے مقام بلند ہو گئے۔ اب لوگوں کی نسبت سے، کیونکہ آپ تصور کرو، آپ خیال کرو، سب سے پہلے جب تک کہ تم اپنے آئینہ خیال میں تصور نہیں کرو گے کہ وہ کیسا زمانہ ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیا کرتے تھے، زنا خوری کرتے تھے، لوٹ مار کرنے والے برے لوگ، یعنی جن کو زمانے جہالت کے لوگ کہا ہے، جاہل کہا ہے، جبکہ وہ عرب کے لوگ تھے۔ عرب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عرب کا میننگ پتا ہے آپ کو؟ کس کو کہتے ہیں عرب؟ لفظ عرب کا میننگ ہوتا ہے فصاحت اور بلاغت۔ کیا ہوتا ہے؟ فصاحت اور بلاغت، یعنی وہ علم میں اپنے سے بہتر کسی کو نہیں مانتے تھے، بہت علم والے تھے، وہ عربی داں تھے، وہ عربی میں ان کا نالج بہت زیادہ تھا، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، اپنے آس پاس کے اطراف کی لوگ جو تھے، جو کنٹری تھی، دیش تھے، ایران، عراق، یہ ممالک تھے، ان ممالک کو وہ کہتے تھے اجمی، وہاں کے رہنے والے کیا کہتے ہیں؟ اجمی۔ خود کو عربی کہتے تھے اور ان کو کیا کہتے تھے؟ وہ اجمی۔ لفظ اجمی جو ہوتی ہے نا، وہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بکریوں کے لیے، جو بات نہیں کر سکتی، زندہ تو ہے لیکن وہ بات نہیں کر سکتی، تو ان کو اجما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ بکریوں کو اجما کہتے ہیں، جو بات نہیں کر سکتے، زندہ تو ہے بات نہیں کر سکتے۔ ویسا ہی گمان ایک عربیوں کا تھا ان لوگوں کے لیے، آس پاس کے ممالک کے لوگوں کے لیے، کہ وہ اجمی لوگ ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کر سکتے، ہم اتنے علم والے ہیں۔ ان علم والوں کو، جاہلوں کو نہیں، ان علم والوں کو اللہ نے کیا کہا؟ زمانے جہالت کے لوگ ہیں۔ ان علم والوں کو، جاہلوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، اور جن کو اتنا عربی میں عبور حاصل تھا، وہ بھی ہمارے محبوب کے سامنے بیٹھتے تھے، حضور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب ان پڑھ ہے، لوگ بیوقوف ہیں۔ کل اس پہ گفتگو کریں گے کہ ان پڑھ کس کو بولتے ہیں اور پڑھا لکھا کس کو بولتے ہیں۔ تو نسبت میں جو صحابی ہیں جن کا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بلند کر دیا، وہ پہلے سے اتنے بلند نہیں تھے، ان کا مرتبہ اس لائق نہیں تھا، لیکن جیسے نسبت رسول آئی تو ان کا مقام بلند ہو گیا۔ وہ کیسے تھے؟ ایک دو حدیثیں بیان کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے بڑے گنہگار تھے، چھوٹے بڑے نہیں، جن کو ہم صحابی اتنا بڑا مرتبہ دے رہے ہیں آج۔ ہمارے محبوب نے ان کو مرتبہ دیا کہ میرے بعد اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے تو وہ ان کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کتنے گنہگار تھے، یعنی وہ گناہ کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے ہمارے نبی کے سامنے ایمان لانے کے بعد۔ کس طریقے سے اعتراف کرتے تھے؟ وہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیے تھے، کیا میں ایمان لانے کے بعد اللہ مجھ کو معاف فرما دے گا؟ تو ہمارے محبوب فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تمہارے کو کفر کی حالت میں کیے ہوئے گناہوں سے معاف فرما دے گا۔
کوئی کہتا تھا کہ میں نے چوری کی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کیے. ہر انسان نے اپنے برے برے گناہ یاد کرائے، بتائے، ذکر کیا اس کا. اور ہمارے محبوب فرماتے جاتے کہ اللہ چاہے گا تو تمام گناہ کو تمہارے معاف فرما دے گا. کفر کی حالت میں جو بھی گناہ تم سے ہوئے ہیں وہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا ایمان لانے کے بعد. ہاں اب تم ان گناہوں سے گریز کرو. اب وہ تو گناہ جو زنا خوری بہت بڑا گناہ، قتل کر دینا بہت بڑا گناہ، ان گناہوں میں سے بھی ایسے گناہ ہے کہ وہ گناہ سننے کے بعد ہمارے محبوب رو پڑتے تھے، ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، وہ ایسے گناہ کرتے تھے. ایک صحابی یہ سب جو اعتراف کر رہے تھے اپنے گناہوں کا، تو وہ بھی کھڑے ہوئے، کیا حضور میں نے جو گناہ کیے ہیں تو کیا اللہ میرے گناہ کو ہی معاف فرما دے گا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا گناہ کیا تم نے؟ تو وہ صحابی کھڑے ہو کے عرض گزار ہوئے کہ میرے ایک بیٹی تھی، میرے ایک بیٹی تھی، چھوٹی سی تھی، گود میں تھی. میں اس کو اپنی گود میں لے کر گیا اور میں نے کھڈا کھودا، زمین کو کھودا. اس نے میری انگلی تھامی ہوئی تھی اور میں نے اس کو ایسی حالت میں زمین میں لٹایا اور اس پہ مٹی ڈال دی. وہ میری انگلی تھامے رہی. میری ماں بہنیں غور سے سنیں کہ آپ کو مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے کہ آج آپ اتنی وقار کے ساتھ زندگی جی رہی ہیں. وہ وقار پہلے نہیں تھا عورتوں کا. عورتوں کے مقام کو سمجھنا اس کے اندر. یہ سرکار سے پہلے عورتوں کا مقام کیا تھا اور سرکار کے بعد کیا مقام ہوا ہے، آپ اس میں ملاحظہ فرمانا. آپ دل کی گہرائیوں سے سمجھنا اس کو کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کتنی بڑی ہے کہ جتنی ماں بہنیں ہماری ہیں ان کے لیے تو آج اتنا رقص کرنے کا مقام ہے کہ ہم کس کی امت میں ہیں. تو وہ بیٹی میری انگلی تھامے ہوئے تھی. اور جتنی بیٹیوں کے باپ ہے نا وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں آج. اور بیٹیوں سے محبت کرنا بھی جو ہے سنت رسول ہے. بیٹیوں سے محبت کرنا بھی سنت رسول ہے اور بیٹیوں کی عزت بھی کرنا سنت رسول ہے. بولے میری انگلی وہ تھامے رہی، جب تک تھامے رہی تب تک اس کا دم نہ نکل گیا. میرے محبوب جو تھے وہ پریشان ہو گئے. پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ چاہے گا تو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ تصور کرو کہ کیا مقام ہوگا. اتنے زمانے جہالت کے لوگوں کا مقام سرکار نے کتنا بلند کیا ہے. ایک اور حدیث، ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے، وہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گنہگار ہوں، میں نے بھی بہت گناہ کیے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ کیا گناہ کیا تم نے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے ایک بیٹی تھی. قربان جاؤ، اگر بیٹی سے محبت ہے تو میں بخوبی کہتا ہوں کہ آنسو رک نہیں سکتے تمہارے، کیونکہ میرے نبی کے آنسو نہیں رکے تھے. میرے نبی کے آنسو نہیں رکے تھے. تو یہاں جتنے بھی لوگ بیٹی سے محبت کرتے ہیں ان کے بھی آنسو نہیں رکیں گے یہ واقعہ سن کے. وہ شخص کھڑے ہوئے، بولے میرے ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی. میں جب بھی گھر میں آتا تو وہ ابو ابو کہہ کے میرے پیروں سے لپٹ جاتی، میرے سینے سے لپٹ جاتی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. ایک روز میں گھر میں آیا، وہ روز کی طرح مجھ کو دیکھ کر مچل گئی اور میری محبت میں دوڑتے ہوئے میرے پاس آئی اور وہ مجھ سے آ کے لپٹ گئی ابا ابا کہتے ہوئے. میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اپنے گھر کے آنگن میں اس کو لے کر آیا. میرے گھر کے آنگن میں کنواں تھا. میں نے اپنی بیٹی کو اس پہ دھکا دے دیا. میں نے اپنی بیٹی کو اس پہ دھکا دے دیا. اس نے آخری الفاظ بھی ابا ہی کہا. اس نے آخری الفاظ بھی ابا ہی کہا اور کوئی الفاظ نہیں کہا. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری اور ساری تھے، داڑھی بھیگ گئی آپ کی. آپ نے فرمایا کہ یہ قصہ دوبارہ بول. وہ دوبارہ سنانے لگے اور ہمارے نبی ان کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. وہ دوبارہ ویسے ہی جاری ساری تھے. داڑھی آپ کی، داڑھی مبارک بھیگ گئی
ریش مبارک میں پانی بہنے لگا. آپ نے اپنا ہاتھ رب قدیر کی بارگاہ میں بلند کیا کہ اس سے بڑا گناہ آپ کو نظر نہیں آیا. اے رب میری امت کو بخش دے جو اتنی زیادہ بڑی گنہگار ہے, جس نے اپنے خود کی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اللہ اکبر. اور اب جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا نا, ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ نبیوں کے بعد کوئی بھی ان کے برابر کا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا. ان لوگوں کو جو اتنے گنہگار تھے, ان کا مرتبہ میرے محبوب کی نسبت سے آج اتنا بلند ہے. اگر ان کی نسبت میرے محبوب سے نہ ہو تو کیا ان کا کوئی مرتبہ مقام ہے؟ نہیں ہے. بیٹی کی عزت کر کے دکھانا, کیونکہ اس زمانے میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور ہمارے محبوب اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے تھے, جب وہ آتی تو وہ کھڑے ہوتے. بی بی فاطمہ الزہرا ہم سب کی ماں, جب وہ آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت میں, وہ ایسے نبی جن کے لیے تو پوری کائنات کھڑی ہو, وہ ایسے نبی کہ جتنے نبی ہیں وہ سب کے رب نبی, ان کے مقتدی ان کے لیے کھڑے ہو جائے, تمام صحابی کھڑے ہو جائے, غوث اور قطب اور خواجہ کھڑے ہو جائے. وہ کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہماری بی بی فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ اس دور میں بیٹی کی عظمت بتائی کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے. بیٹی کی عزت ہمارے محبوب نے بڑھائی, ادب کر کے دکھایا اپنی بیٹی کا, اپنی نشست پہ بٹھایا جہاں کس کے بیٹھنے کی اوقات نہیں. ان کی جگہ پر بیٹھنے کسی کی اوقات ہے؟ کوئی ہے اس لائق؟ کوئی نہیں. لیکن اپنی بیٹی کو بٹھایا, بیٹی کا مرتبہ کتنا بڑھایا. اور سنو, بیٹی کا مرتبہ کتنا بڑھایا. بیٹوں سے محبت کرنے والوں, اگر نبی کے سچے عاشق ہو تو بیٹیوں سے بھی بہت محبت کرو. ہمارے نبی نے فرمایا اپنے بچوں میں فرق نہ کرو, لیکن اگر تم ان میں کسی کو ترجیح دینا چاہو تو بیٹی کو دو. کسی کو ترجیح دینا چاہو تو بیٹی کو دو, بیٹوں کو نہیں. اور میرے نبی نے کر کے دکھایا. لوگ آج سوچتے ہیں کہ بیٹے سے خاندان چلتا ہے, بیٹے سے نام چلتا ہے. ہم اس نبی کی امت ہے کہ جن کا خاندان بیٹی سے چلتا ہے. ہم اس خاندان, اس نبی کی امت میں ہے جن کا خاندان اپنی بیٹی سے چلتا ہے. اگر علی سے چلتا تو وہ قریشی کہلاتے, لیکن فاطمہ سے چلتا ہے اسی لیے وہ سید کہلاتے ہیں. تو اپنے مرتبے کو سمجھ گئے بیٹیاں, جتنی ماں اور بہنیں ہیں میری, ان سب کو اپنا مرتبہ سمجھ میں آیا کہ اپنے نبی پہ جتنا قربان جائے اتنا کم ہے کہ جس نے ہمارا مقام اتنا بلند کر دیا. جہاں پر لوگ بیٹوں کو فضیلت دیتے تھے وہاں پر افضلیت دیتے تھے, وہاں پر ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو افضلیت دی اور کر کے دکھایا. اب یہاں پر صحابہ کا مقام نسبت سے, جگہ کا مقام نسبت سے, نسبت رسول کا مقام سمجھ میں آ گیا. محبت رسول کیا ہے؟ محبت رسول, محبت کرنا اپنے نبی سے اللہ کی سنت, بندے کی سنت نہیں. پہلے سنت کس کی ہے؟ اللہ کی سنت ہے. سب سے پہلے عشق کون کرتا ہے؟ ہم سب سے پہلے کس نے عشق کیا؟ اللہ نے عشق کیا. اور ہمارا وقت کرتا ہے وہ
وہ غافل نہیں ہوتا اس کے ذکر سے. اس نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خود بھی ذکر کرتا ہے، اپنے فرشتوں سے بھی کراتا ہے. اور ذکر کون کرتا ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے. عاشق کی زبان پر ہمہ وقت ہر وقت اپنے محبوب کا تذکرہ رہتا ہے. تو اللہ ہمیشہ ذکر کرتا ہے. سب سے پہلا عاشق تو وہی ہے. اس کے بعد ہم سب کو بھی وہ عنایت ہوئی کہ ہم سب پیش کریں. تو کیسا عشق؟ ہمارے نبی نے حضرت زید بن ارقم ان سے فرمایا کہ اے زید، اگر میں تمہارے ساتھ رہوں، ایسا وقت ہو کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں اور کفار و مشرکین مجھ کو گھیر لے، کفار و مشرکین مجھ کو گھیر لے اور معاذ اللہ سر معاذ اللہ وہ میری گردن مار دے، تو کیا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ گے؟ اب جواب سنو، عاشق رسول کا جواب یہی ہے، اور ہر عاشق رسول کا جواب یہی ہونا چاہیے اور دوسرا کوئی نہیں. عاشق رسول کا جواب دیکھو، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں کہیں بھی رہوں، میں جہاں کہیں بھی رہوں اور مجھ کو پتا چلے کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا ہے، گردن مارنا تو معاذ اللہ بہت دور کی بات ہے، لیکن آپ کے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا ہے، میں اس حالت میں بھی اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتا. تو محبت کا معیار کہ عاشق اپنے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چپنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. ایک صحابی تھے ضعیف العمر صحابی، وہ ایسے ضعیف العمر صحابی تھے، اگر آپ لوگ تبرکات بانٹیں گے تو اس میں لوگوں کا جو کانسنٹریشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. تو یا تو آپ کو بانٹ لو، تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، یا تو پھر آپ بعد میں بانٹو تاکہ پرابلم نہ ہو. بعد میں بانٹو. کیا لوگوں کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو چاہیے، ابھی چاہیے کیا؟ نہیں نا، تبرک بعد میں چلے گا نا. ہمارے لیے تبرک تو ذکر محمد ہی ہے، اس سے بڑا تبرک کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے لیے. ایک ضعیف العمر صحابی وہ نابینا ہو گئے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ہم سب کے آقا کا ظاہری وصال ہو گیا تھا. جب ان کا ظاہری وصال ہو گیا تھا، یہ وہ وقت تھا کہ ایک ضعیف العمر صحابی جو تھے وہ نابینا ہو گئے، یعنی ان کی بینائی چلی گئی، وہ اندھے ہو گئے. تو حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی پوچھ گچھ کے لیے ان سے ملنے کے لیے گئے. جب ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو ہم لوگوں نے افسوس ظاہر کیا ان کی آنکھیں جانے کا. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے ان کی آنکھیں جانے کا افسوس ظاہر کیا کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں، کیونکہ آنکھیں جو ہے وہ بہت نعمت ہے ایسی اللہ کی کہ پورے جسم میں سب سے بڑی کوئی نعمت ہے وہ آنکھیں ہی ہیں، اور اس کی قیمت وہی جانتا ہے جس کے پاس نہیں ہے. سب سے زیادہ وہی سمجھ سکتا ہے آنکھوں کی قیمت کو جس کے پاس نہیں ہے، یا جس کو کم دکھتا ہے اس سے ہی پوچھ لو. جس کو چشمے کی ضرورت پڑتی ہے وہ معذور ہوا کہ نہیں، بنا چشمے کے دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اس سے ہی پوچھ لو کسی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ جو صحابی تھے ان کی تو بینائی چلی گئی، تو بیمار پرسی کے لیے، ان کا حال چال لینے کے لیے جب صحابہ کرام ان کے پاس گئے، اور یہ وہ وقت ہے جب سرکار کا ہمارے ظاہری وصال ہو چکا ہے، تو جب افسوس ظاہر کیا ان کی آنکھوں کا تو وہ کتنی پیارا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ افسوس ظاہر مت کرو میری آنکھوں کا. تو لوگ
متعجب ہوئے, تعجب سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں گئی ہے, ہم نے افسوس ظاہر کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس ظاہر مت کرو. تو وہ جو ضعیف العمر صحابی تھے انہوں نے کہا کہ افسوس ظاہر مت کرو, مجھے میری آنکھیں پسند تھی, بے شک مجھے میری آنکھیں پسند تھی, لیکن کب تک؟ جب تک میں ان آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار کر سکتا تھا. اب میرے محبوب کا ظاہری وصال ہو گیا ہے اور میں اب ان کا دیدار نہیں کر سکتا ہوں, تو یہ نہ رہے تو ہی بہتر ہے. اب اگر مجھ کو غزالی آنکھیں یعنی ہرن کی آنکھیں بھی دی جائے وہ بھی مجھے پسند رہی, کیونکہ میں ان سے اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر سکتا. یہ سچے عاشق رسول ہے کہ جن کو اپنے آنکھوں کا بھی خیال نہیں, اس کا بھی شوق نہیں, کیونکہ وہ اب ان کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکتی. تو محبت کا معیار ہر عاشق کے دل میں ایسا ہی رہنا چاہیے کہ وہ اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرے. اب محبت میں جب ولادت کا ذکر ہوا تو ولادت کے ذکر میں تھوڑا سا ذکر جو ہے بچپن کا بھی ہو جائے سرکار کا, یا نسبت ہو گئی, تھوڑی سی محبت بیان کر دی, تھوڑا سا زمانے کے بارے میں بتا دیا, تو اب جو ہے تھوڑی سی بات آپ کے بچپن سے بھی کی جائے تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے کہ اسلام کی حقیقت کہاں سے شروع ہے, اسلام کہاں سے ہے. کیونکہ لوگ ابھی تک کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, ان بیچاروں تک تو اصل دین پہنچتا ہی نہیں ہے. کل تو ہم آپ کو حقیقی ولادت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیان کریں گے. کل وہ مقام ہوگا پھر الگ مقام سے کہ کب سے آپ پیدا ہیں اس کائنات میں, وہاں سے شروع ہوگا. یہ تو دنیا کی ولادت, ظاہری ولادت کی بات ہو رہی ہے, ابھی حقیقی ولادت کی بات نہیں ہو رہی. تو زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت سے تقریباً 6 مہینہ پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ان کا وصال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ کے پیدا ہونے کے کچھ وقت کے بعد میں آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا. تو آپ کو پال پوس کے کس نے بڑا کیا؟ آپ کس کے ساتھ بڑے ہوئے؟ کن لوگوں کے درمیان میں آپ بڑے ہوئے؟ وہ کون لوگ تھے؟ بیان تو ہوتا ہے کہ آپ جب تولید ہوئے, پیدا ہوئے, تو شام تک بی بی آمنہ کو نور نظر آتا تھا, یہ تو بیان ہوتا ہے, لیکن وہ نور کہاں جگمگا رہا تھا کون بتائے گا؟ 40 سال کے بعد لوگوں نے مانا نا کہ نبی ہے یہ. سب سے پہلے نبی کس نے مانا؟ سب سے پہلے نبی ماننے والے کون ہے نا؟ بچپن میں ان کو نبی کس نے مان لیا؟ جو ان کے مرتبے کو سمجھے گا وہ ان کے وسیلے سے دعا کرے گا. اور وسیلہ کون مانگتا ہے اپنے نبی کا؟ امت مانگتی ہے. کوئی اور مانگتا ہے کیا؟ وسیلہ کون مانگتا ہے؟ امت مانگتی ہے. کوئی اور مانگتا ہے؟ اپنے نبی کے وسیلے دعا کون مانگتا ہے؟ امت ہی مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ تو سب سے پہلے امتی کا خطاب کس کو مل گیا؟ جس نے وسیلہ کیا. ہاں اسلم بھائی, کون ہے پہلے؟ سب سے پہلے وسیلہ ہمارے نبی کو کس نے بنایا؟ کس نے دعا کی ان کے توسل سے؟ اس پہ شعر لکھتے ہیں, گوری رنگت کے چہرے والے کے صدقے میں دعا مانگی جاتی ہے. گوری رنگت والے چہرے سے, اس کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے. وہ یتیموں کے حامی ہے اور بیواؤں کے آسرا ہے. یہ عربی میں ایک شعر ہے, اس کا ترجمہ ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 409 نمبر پیج 992 نمبر حدیث. اور یہ شعر کس کا ہے پتہ ہے؟ ہم سب کے مولا علی مولا کے والد گرامی حضرت ابو طالب کا شعر ہے. بخاری شریف میں یہ موجود ہے. اب لوگوں کو یہ لگے گا کہ ان کے لیے تو, کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے, کچھ لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں, کچھ لوگ غلط کہتے ہیں.
تو اس پہ کچھ تھوڑی بہت بات ہو جائے، کیونکہ اس پہ گزارش جو ہے ہمارے اسلم بھائی نے کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی کرنا، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم کو کیا سمجھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہے نا مسئلے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپن کا عالم ہے، قحط سالی کا موسم ہے۔ قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ سوکھے کا موسم۔ قحط سالی سوکھے کا موسم ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، جانور مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ تو جو مولا کائنات کے والد گرامی ہیں حضرت ابو طالب، وہ دین حنیف سے تھے۔ جانتے ہو دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو دین حنیف؟ دین حنیف جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام کیا ہے؟ دین حنیف۔ ہم جیسے کہتے ہیں دین اسلام، ویسے ان کے دین کا نام کیا ہے؟ دین حنیف۔ اب حنیف کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ توحید پرست۔ کیا ہوتا ہے؟ توحید پرست۔ توحید پرست کا مطلب کیا ہو؟ جو بت پرست نہ ہو، جو بت پرست نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید پرست۔ بخاری شریف، مشکات شریف میں آپ کو حوالے مل جائیں گے اس چیز کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی لوگ دین حنیف کے ماننے والے لوگ تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں 130 اور 131 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ احمق ہوگا۔ اس کو احمق کہا ہے، احمق یعنی پاگل، دیوانہ، بیوقوف۔ وہ احمق ہوگا جو ہے ابراہیم تیرے دین سے جو منہ پھیر دے، جو تیرے دین سے منہ پھیر دے وہ احمق ہے، اللہ نے خود فرمایا۔ تو وہ دین حنیف پہ تھے۔ کس پہ تھے وہ؟ ابو طالب کس پہ تھے؟ دین حنیف پہ۔ وہ متبر شخصیت تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے، اور بھی قرآن سے بتایا کہ کوئی بھی اگر دین ابراہیم سے پھرتا ہے تو اللہ نے اس کو احمق کہا ہے۔ سورہ بقرہ 130 131 نمبر آیت، جو چاہے وہ اپنے گھر پہ جا کے پڑھ سکتا ہے کہ دین ابراہیم سے منہ پھیرنے والے کو اللہ نے احمق کہہ کے پکارا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نبوت کے اعلان سے پہلے عبادتیں جو کرتے تھے وہ دین ابراہیمی کے طریقے پہ کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں آج بھی اسلام میں جو ہے وہ دین ابراہیمی کے طریقے پہ ہے۔ سرکار نے دین ابراہیمی سے منہ نہیں پھیرا، وہ اپنے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند کرتے تھے، اور اسی طریقے پہ شب معراج سے پہلے، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں آئی ہے اسلام میں وہ شب معراج کے بعد آئی ہیں، تو 53 سال کی عمر تک آپ کی جو ظاہر حیاتی جو ہے 63 سال کی، اس میں سے 53 سال کی عمر تک آپ دین حنیف کے طریقے پہ عبادت کرتے رہے، یعنی فجر اور عصر، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں تھی۔ طریقے کچھ اور بھی ہوں گے، لیکن دین ابراہیمی کے طریقے پہ ہم جو تصوف میں کہتے ہیں مراقبہ، تصورات کی ذکر کرنا، یہ بھی عبادت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی عبادت ہے، جو آج بھی تصوف میں لوگ جو پیر طریقت ہوتے ہیں جو اپنے مریدوں کو دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے اس کو اپنایا اور غار حرا میں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ مہینوں غار حرا میں مراقبہ اور مشاہدہ کرتے رہے، وہ اسی طریقے سے ذکر کرتے رہے، ذکر الہی مشغول رہے، تو آپ نے دین حنیف کو پسند کیا، اسی طریقے پہ بات کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو طالب اپنے بیٹے حضرت جعفر کے ساتھ میں جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے بائیں جانب میں حضرت مولا کائنات کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ دین ابراہیمی کی باتیں ابھی اس وقت عبادتیں نہیں آئی ہیں، ابھی اس وقت عبادت نہیں آئی ہے، کیونکہ معراج سے پہلے ہی، ہجرت سے پہلے ہی جو ہے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے جعفر، تم دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ، بائیں جانب علی کھڑے ہیں، تم دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ، اور تم کبھی بھی کسی حال میں بھی محمد کو اکیلا نہ چھوڑنا، ہر حال میں ان کا ساتھ دینا جیسے علی دے رہے ہیں۔ تو جو اپنے بیٹے کو قربان کرے
جو اپنے بیٹے کو قربان کرے کس پہ؟ اسلام پہ. وہ کون ہے؟ ابو طالب ہے، علی کے والد گرامی، مولا علی کے والد گرامی. اگر امام حسن حسین نوازے ہیں ہمارے نبی کے تو پوتے ہیں وہ ابو طالب کے. اگر وہ نوازے ہیں نبی کے تو پوتے ہیں ابو طالب کے. لیکن اسلام کی جڑ میں ابو طالب کا خون نظر آئے گا. اسلام کی جڑ میں وہ خون نظر آئے گا ابو طالب کا. کوئی اگر ان کا منکر ہو رہا ہے، ان کی مخالفت کر رہا ہے اور اختلاف پیدا کر رہا ہے تو وہ جان لے کہ اس کے دل میں بغض علی نظر آ رہا ہے. اس کے دل میں بغض علی نظر آ رہا ہے. تو مولا علی کائنات کے والد گرامی حضرت ابو طالب کے پاس لوگ گئے، کیونکہ وہ جو تھے کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی اور وہ بہت متبر شخصیت تھے اس زمانے میں، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ دین حنیف پہ تھے. اور حنیف کا مطلب بتا دیا، توحید پرست، بت پرست نہیں. آپ جا کے لغت میں، ڈکشنری میں، آن لائن جا کے دیکھ سکتے ہو ترجمہ کہ حنیف کا کیا ہے. اور آج بھی نماز پڑھتے ہو تو اپنے آپ کو بھی تم یہی کہتے ہو کہ میں یہی ہوں. انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنا رخ اللہ کے رخ کی طرف کر دیا ہے، جو مالک زمین و آسمان کا. وہ حنیف ہوں وما انا من المشرکین. کیا فرماتے ہیں؟ آج بھی اگر کوئی عربی میں نیت باندھے تو شروع یہیں سے کرے گا، بعد میں رکعت بتائے گا وہ. دیکھیے ہر رکعت نماز کے لیے جب وہ عربی میں اگر نیت باندھے گا تو وہ ایسے ہی کرے گا. انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض وحنیف وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ اللہ کے رخ کی طرف، وجہ یعنی چہرہ ہوتا ہے، انی وجہت، وجہ یعنی چہرہ، انی میں نے، انی وجہت وجہ الذی اللہ کے چہرے کی طرف کر دیا، اللہ کے رخ کی طرف کر دیا ہے. میں نے اپنا رخ اللہ کے رخ کی طرف کر دیا ہے جو مالک ہے زمین و آسمان کا. وحنیف ہوں، میں توحید پرست ہوں. کیا کہہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں توحید پرست ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو حنیف کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ حنیف کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو توحید پرست ہو. اور دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ دین حنیف دین ابراہیم کو کہتے ہیں. اور آج بھی جب تم نماز کی نیت باندھتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو کیا قبول کرواتے ہو کہ میں حنیف ہوں، دین حنیف سے ہوں. کس سے ہوں؟ میں دین حنیف سے ہوں. آج تم قبول کراتے ہو تو پھر ابو طالب سے کلمہ کیوں پڑھوا رہے ہو جو پہلے سے ہی دین حنیف پہ ہے؟ ان سے جب کہا گیا کلمہ پڑھو، لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے سے توحید پرست نہیں ہوں کیا میرا دین صحیح نہیں ہے کیا؟ میں دین ابراہیم پہ بھی نہیں ہوں کیا؟ اگر میں آج پڑھتا ہوں میں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں مرتد تھا، میں مشرک تھا. تو مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے سے ہی توحید پرست ہوں. کیونکہ دل جو ہے کلمہ پاک کرتا ہے. کس سے پاک کرتا ہے؟ شرک سے پاک کرتا ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارا قلب جو ہے وہ شرک سے پاک ہوتا ہے. لیکن جس کا دل پہلے سے ہی پاک ہو اس کو تم دوبارہ کیا پاک کراؤ گے؟ تو بچپن کا عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. یہ بخاری شریف کی حدیث فرما رہا ہوں میں. اور یہ حدیثیں جو ہے نا، لوگ یہ شعر پڑھتے تھے اور تصور بھی کرتے تھے. حضرت ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ ہم یہ شعر پڑھتے جاتے اور اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتے جاتے کہ وہ گوری رنگت کے چہرے والے، تمہارے توسل سے دعا مانگی جاتی ہے اور تم یتیموں کے حامی اور بیواؤں کے آسرا ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں. کس کا کلام پڑھ رہے ہیں وہ صحابی؟ کس کا شعر پڑھ رہے ہیں؟ تو نیچے لکھا ہوا ہے یہ شعر ابو طالب کا ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر، اور صحیح بخاری. صحیح بخاری مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کو ہی سمجھ لو. یہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بخاری اور صحیح بخاری میں کیا فرق ہے. امام بخاری نے بہت سارے حدیث جمع کی، اس کی جلدیں 7-8 جلدیں بن گئی. جلد یعنی بہت سارے چیپٹرز، بکس. پھر کچھ نئے عقل مند لوگ آئے
انہوں نے کیا کیا کہ یہ بخاری امام بخاری نے جو لکھی ہے وہ صحیح نہیں ہے، چھاٹ دیا اس کو. تو ان کو جو غلط لگی اس کو ہٹا دیا، جو ان کو صحیح لگی اس کو الگ کر دیا، اس کو نام دے دیا صحیح بخاری. یعنی جو متبر ہے حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، یعنی جس کو آپ ہٹا نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، آپ اس کے کبھی ہونے پہ، مضبوط ہونے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، وہ صحیح بخاری. کیونکہ آپ نے پہلے ہی انگلی اٹھا لی ہے جس پہ اٹھانی تھی، اور جتنی جلدیں کم کرنی تھی آپ نے اتنی کر لی. اس کے باوجود بھی آپ اس حدیث کو نکال نہیں سکے جس میں امام ابو طالب کی جو ہے بات آتی ہے، ان کے ایمان کی بات آتی ہے. کیونکہ لوگوں نے 40 سال کے بعد سرکار کے جو نبوت کا اعلان کیا، اس اعلان کے بعد مانا ہے نبی ہے، ان کے توسل سے دعا مانگو تو قبول ہوگی، وہ بعد میں مانا. لیکن یہاں تو بچپن کا عالم، لوگ آئے، قحط سالی، جانور مر رہے ہیں، سوکھے کا موسم ہے، کھانے کو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بولے دعا کر دو، آپ دعا کر دو بارش ہو جائے. تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور لے کر گئے، کعبے کی دیوار سے ان کی پیٹھ کو لگا دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ان کے صدقے میں، ان کے گوری رنگت والے چہرے کے صدقے میں، کس رنگت سے مانگا ہے؟ گوری رنگت والے چہرے کے صدقے میں بارش عطا کر دے. اگر وہ ان کو نبی نہیں مانتے ہیں تو کافر، نبی نہیں مانتے تو کافر نا. لیکن جو نبی مان رہا ہے، کب سے؟ تم تو 40 سال کے بعد مان رہے ہو، میں تو پیدا ہوا تب سے مان رہا ہوں. تم تو نبی 40 سال کے بعد مان رہے ہو، اعلان کے بعد مان رہے ہو، میں تو پہلے سے مان رہا ہوں. تو آپ نے دعا کی، اور صحابی خود لکھتے ہیں اس کے بعد حدیث میں، یعنی 993 والی حدیث میں، 92 کے بعد 93 آ گئی، اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ ابھی ممبر سے اتر بھی نہ پائے تھے، ابھی ممبر سے اتر بھی نہ پائے، کیونکہ آسمان پہ بادل کا نام و نشان نہ تھا، شدت کی گرمی تھی. لیکن جب اس گوری رنگت والے چہرے کے صدقے میں دعا کی گئی، اس گوری رنگت والے چہرے کے صدقے میں دعا کی گئی، تو منبر سے اترے بھی نہیں، اور یہاں پہ نالے اور ندی سیراب ہو گئے. اب یہاں پر جو کوئی بھی حضرت ابو طالب کا اگر ایمان کا منکر ہے تو ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی مطلب ڈیفینیشن سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو مانتا ہے وہ مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا. نہیں ماننے والے تو ہمارے نبی کو بھی نبی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے، خدا ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے باوجود بھی سب کے دل میں عشق محمد نہیں پیدا کر سکا، تو سب کے دل میں عشق علی بھی کیسے پیدا کرے گا؟ تو بہرحال بیان کا موضوع ولادت محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے. بیان میں ہم جتنی بات لائیں گے سب بات میں یہی آئے گا کہ عشق رسول. لیکن ابھی یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سے مطالبہ ہے، مطلب اب کچھ ان سے بھی چاہیے نا. اگر آپ نے سنا تو سننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ محبت رکھتے ہو. تو عشق رسول میں کچھ تو ان سے بھی وہ بھی طلب کریں گے نا. تم سے کیا طلب کریں گے؟ عاشق کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ عاشق کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ عاشق کیسا ہوتا ہے؟ عاشق ہمیشہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی طرح نظر آؤں، اپنے محبوب کے فعل اپناؤں، ان کے جیسے اخلاق اپناؤں، ان کے جیسا کردار اپناؤں، ان کے جیسا، یعنی سب کچھ وہ اپنے محبوب کے جیسا کرنا چاہتا ہے. تو اپنے کردار کی طرف نگاہ کرو اور یہ تصور کرو کہ کیا ہمارا کردار ویسا ہے، کیا ہمارا کردار ہمارے محبوب جیسا ہے یا نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہے تو ہمارا کردار بھی ویسا ہونا چاہیے. تو ہمارے محبوب کا کردار کیسا ہے؟
ان کا کردار کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو ہم اسلام کے لیے کیا کہیں گے کہ ہم عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، یہ اسلام میں آ گیا؟ لیکن ہمارے محبوب نے یہ نہیں فرمایا، عبادتوں کو نہیں کہا۔ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو بہترین اسلام ہے کہ جس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، وہ کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ اسلام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے تو اس سے محبت کرے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو اس سے نفرت کرے، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آج ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے تو ہم لاہور پڑھ دو، تھوک دو۔ کیا ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا؟ تم سے سوال یہی ہے نا میرا کہ اگر غیر مسلم کا جنازہ جاتا ہے تو آج بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ دیکھو لاہور بھیجو کہ بےمان آیا، بےمان چلا گیا، تھوکو اس کی طرف دیکھ کے۔ کیا ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا؟ سوچو۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تصور بھی کیسا کرنا چاہیے پتہ ہے؟ اصحاب کے درمیان بیٹھتے ہیں، تصور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی ایسے بیٹھے ہیں اصحاب کے، صحابہ کے جھرمٹ میں، جیسے چاند ہوتا ہے ستاروں کے جھرمٹ میں۔ تصور ہمیشہ یہ رکھیں۔ تو آپ جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ گزرا تو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہودی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے رہے، آپ نہیں بیٹھے۔ دوبارہ کہا گیا کہ یہودی کا جنازہ ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیا اس میں جان نہیں تھی؟ تم جب بھی کوئی جنازہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی مذہب دیکھو نہیں کہا، اور آپ نے سننے کے بعد بیٹھے نہیں، آپ نے لاہور نہیں پڑھا، آپ نے تھوکا نہیں، آپ نے حکم دیا کہ تم جب بھی جنازہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہاں تو یہودی کا جنازہ تھا، تو کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم کبھی بھی دوسری کو حدیث نہیں بولتے ہیں، اس لیے پھر اس میں غریب اور بہت ساری چیز آ جاتی ہے۔ تو کبھی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث بولنے کا مقصد یہی رہتا ہے تاکہ آپ کے پاس حوالہ دم برابر پہنچے، کیا جو حوالہ دیا ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ کیا ہمارے نبی کی عبادت دیکھ کر لوگ ایمان میں آئے تھے؟ کیا آپ عبادت گزار تھے وہ دیکھ کے لوگ ایمان میں آئے تھے؟ ارے جن کو ہم یہودی اور نصارہ کہتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے تھے، جو ظالم تھے، جو ہمارے نبی پہ ظلم کرتے تھے، کیا وہ عبادت دیکھ کر لے آئے؟ ایمان کیا دیکھ کر لے کر آئے؟ تو انہوں نے کردار دیکھا، کس کا؟ اپنے نبی کا، ہمارے نبی کا کردار دیکھا، محبت دیکھی، اخلاق دیکھا کہ غریب سے غریب ہو تب بھی محبت، امیر سے امیر ہو تب بھی محبت، گنہگار آیا اس کو بھی گلے لگایا، کوئی فحش کو ہے، کوئی برا ہے، اس سے بھی صحیح کلام کیا، کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا۔ لوگوں نے بولا بھی کہ یہ شخص ایسا ہے، یہ شخص ایسا ہے، تو سرکار نے فرمایا کیا کبھی تم نے مجھ کو فحش کو پایا ہے؟ کیا میں نے کبھی پیچھے کسی کی برائی کی ہے جو تم میرے سامنے کسی کی برائی کر رہے ہو؟ اگر ہم اس نبی کی امت ہے تو کیا ہم وہ کردار اپنائیں گے جو ہمارے نبی کا نہیں ہے؟ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہم دنیا میں ہر کسی کے احترام اور عزت کریں گے، کیونکہ ہمارے دل میں ہمارے محبوب کی عظمت ہے، کیونکہ جس کے دل میں اپنے محبوب کی عظمت ہے وہ اپنے کردار کو اپنے محبوب کی جیسا ہی بنائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا پڑوسی اگر ایک رات بھوکا سو گیا تو تمہاری 40 دن کی عبادت بیکار۔ اگر
ایک رات تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ کی 40 دن کی عبادت بیکار. ارے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے, کرسچن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے, کیونکہ پڑوسی کہا ہے, مذہب نہیں کیا ہے. تو آپ کا پڑوسی اگر ایک رات بھوکا سو جائے تو آپ کی 40 دن کی عبادت بیکار. یہ اخلاق حسنہ کی بات ہے. اخلاق مذہب دیکھ کے نہیں آتا, اخلاق اپنے بھائی سے نہیں آتا. ہر کسی کے لیے جس کے دل میں محبت ہو, کیونکہ ہمارے محبوب وہ کائنات کے لیے کیا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس آیت کو سمجھو, کیا فرمایا اللہ نے, اور نہیں بھیجا ہم نے, اے میرے محبوب, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت سارے جہان کے لیے, سارے عالم کے لیے. تو کیا اس عالم میں دوسرے لوگ نہیں آتے ہیں؟ اس عالم میں یہ پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں وہ نہیں آتے ہیں؟ کیا اللہ کی رحمت سے وہ باہر ہے؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا اس میں جان نہیں ہے؟ تو ہمارے محبوب کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے, ہر چیز کے لیے, صرف انسان نہیں, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, چرند پرند کے لیے بھی رحمت ہے. لیکن ہم اگر ان کے جیسے ہوں گے تو سمجھیں گے, ان کی طرح کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو اس بات کو سمجھیں گے کہ ہر کسی پہ رحمت کرنا ہم پہ لازمی ہے, کیونکہ ہر کسی پہ رحمت کرنا وہ سنت رسول ہے. اپنے نبی کی سنت کو اپنانا ہے, ہر کسی پہ رحمت صلح رحمی کرنی ہے, ہر کسی کے ساتھ. اور جو نہ کر سکے, جس کے ہاتھ سے اور زبان سے اگر لوگ محفوظ نہیں ہیں, وہ ہم میں سے نہیں. وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, کسی بھی مذہب سے ہو سکتے ہیں. وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ کردار کس نے اپنایا, تو آپ نام جانتے ہو کہ ان کرداروں کس نے اپنایا. ان کرداروں میں تو نام کیسے کیسے نام آئیں گے. مولا علی کا بھی آئے گا, زید بن ارکن کا بھی آئے گا, حضرت ابو طلحہ کا بھی آئے گا, حضرت عمر کا بھی آئے گا, حضرت ابوبکر کا بھی آئے گا, حضرت عثمان غنی کا بھی آئے گا. اب ان سے آگے جائیں گے تو خواجہ حسن بصری کا بھی نام آئے گا, بڑے پیر سرکار عبداللہ جیلانی کا بھی نام آئے گا, خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا بھی آئے گا. ان کے تمام فعل کو دیکھو, کیا ان کے ہاتھوں پر غیر مذہبی ایمان نہیں لائے؟ خواجہ بندہ نواز, نظام الاولیاء, بابا فرید, خواجہ بن بختیار کاکی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے محبوب کے عشق کی وجہ سے ان کے کردار کو اپنی ہستی میں ایسا بسا لیا کہ سراپا 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 رحمت بن کر پوری کائنات پہ بکھر گئے ہو. اور ہر جگہ پر وہ اپنے محبوب کی رحمت کاملہ لوگوں پہ بہاتے رہے, لوگوں کو ایمان میں لاتے رہے, اپنے کردار کی وجہ سے, اپنے اخلاق کی وجہ سے, اپنے عشق رسول کی وجہ سے. اب علی کا نام آیا تو ایک قصہ تو آخری بنتا ہے حضرت علی کی شان میں. ایک قصہ کم سے کم اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آخری قصہ بیان کرتا ہوں, اور اس کو دل کی گہرائی سے سننا اور مقام کو سمجھنا کہ علی کا مقام کیا ہے اور ان کا عشق اپنے نبی کے لیے کیسا ہے. اور ہر عاشق کا عشق اپنے نبی کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا حضرت علی کا اپنے نبی کے لیے ہے. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد میں کفار و مشرکین نے جو مکہ کے تھے ہمارے نبی کو پریشان کرنا شروع کیا, تکلیف دینا شروع کیا. انہوں نے چاہا, ایک میٹنگ کی کہ ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں, مکہ سے ان کو ہٹا دیں گے, ان کو پریشان کر کے نکال دیں گے. تو ایک شیطان الصفت انسان آیا جس کی صفت شیطان جیسی ہے. وہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کو مکہ سے نکال بھی دیا تو یہ فتنہ رکے گا نہیں, یہ جہاں جائیں گے
وہاں پہ لوگ ان کے پیروکار ہوتے چلے جائیں گے, لوگ ان کے ماننے والے بنتے چلے جائیں گے, جہاں بھیج دو گے ان کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک شیطان الصفت کہہ رہا ہے. وہ بھی جانتا ہے کہ ان کے اخلاق کردار اتنے بہتر ہے کہ جو دیکھے گا اس کو دلا جائے گا. جہاں بھیجو گے وہاں لوگ ان کے ماننے والے ہو جائیں گے, اور جب ان کے پاس بہت سارے لوگ ہو جائیں گے نا تو یہ پھر مکہ آئیں گے اور ہم سب کو ختم کر دیں گے. تو تم ان کو قتل کر دو, معاذ اللہ, تم ان کو جانے مت دو. تو وہ جتنے لوگ تھے کفار و مشرکین, انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو قتل کیا تو قریش قبیلہ بہت مضبوط تھا, بولے ان سے اگر دشمنی لیں گے تو وہ ہم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, وہ ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے اگر ان کے قبیلے کے کسی شخص کو ہم نے قتل کیا. تو اس شیطان الصفت شخص نے ایک رائے دی. وہ رائے یہ تھی کہ تم ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو جو ہے نا اس کام کے لیے آمادہ کر لو, تیار کر لو, یعنی معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آمادہ کر لو. جب ہر قبیلے کا ایک ایک شخص ہوگا اس سازش میں تو اہل قریش ایک شخص کے لیے سارے قبیلوں سے دشمنی نہیں کریں گے. تو وہ لوگ سب راضی ہو گئے. تو ایک منصوبہ بنا دیا انہوں نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کا. اب یہ بات جو تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دی کہ یہاں پر تم کو قتل کرنے کا منصوبہ بندی ہو رہی ہے. تو ہمارے آقا مولا نے حضرت مولا علی کائنات علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنی بارگاہ میں, اور ان کے سامنے یہ بات رکھی. تو اگر ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم لوگ رات ہی کو سفر کر لیتے مدینہ کی طرف, نکل جاتے ہیں تاکہ وہ آپ تک نہ پہنچ سکے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر ہم لوگ آج رات کو ہی نکل گئے تو یہ لوگ ہمارے تعاقب میں ترنت نکل جائیں گے اور وہ ہم لوگوں کو راستے میں ہی پکڑ لیں گے. تو مولا علی کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ لوگ نکلیں, میں آپ کے بستر پہ سوتا ہوں. کون سا بستر ہے؟ وہ بستر نبی کا بستر نہیں. کون سا بستر ہے؟ وہ شہادت کا بستر, جان نثاری کا بستر. وہ بستر کا مقام بہت بلند ہے, ہر کسی میں ہمت نہیں ہے وہاں لیٹنے کی, ہر کسی میں ہمت نہیں ہے اس بستر پہ لیٹنے کی جو علی میں ہے. حضرت علی نے خود کہا, سرکار نے حکم نہیں دیا, حکم دیا ہوتا اور لیٹ گئے ہوتے تو ہم کہتے کہ سرکار کے حکم قربان ہوئے. یہاں تو جان نثاری ہے, حکم قربان نہیں, خود سے جان دینے کی وہ جان نثاری ہے ان میں. تو انہوں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کے بستر پر میں لیٹ جاتا ہوں اور آپ لوگ نکل جائیں. جب یہ لوگ آئیں گے آپ کو قتل کرنے کے لیے تو اس بستر پر میں ملوں گا ان کو اور وہ مجھ کو قتل کر دیں گے, اور تب تک آپ لوگ بہت دور نکل جا چکے ہوں گے. لیکن میرے نبی قربان جاؤ ان کی شان پہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ علی ہم آپ کو مدینے میں ملیں گے, ملیں گے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. ہمارے نبی جانتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب یہی ماحول میں عرش پہ اللہ بھی موجود ہے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے معاملہ کہ کیسے ایک امتی, ایک بھائی بھی ہے, وہ حضرت علی جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہے, کیسے اپنے بھائی پہ اپنی جان نثار کر رہا ہے, کیسے نچھاور کر رہا ہے. تو اللہ نے عرش پہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ جیسے دنیا میں نے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کو بھائی بنایا ہے, عرش پہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے. حضرت جبرائیل اور میکائیل کو میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے. اب تم دونوں میں سے میں ایک کو ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا اور ایک کو کچھ مدت کی زندگی, یعنی ایک کے لیے موت ہے اور ایک کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. تو تم لوگ جاؤ آپس میں صلاح مشورہ کرو کہ میں کس کو ہمیشہ کی زندگی دوں اور کس کو مدت والی زندگی دوں. تو دونوں گئے
آپس میں سلام مشورہ کیا، بات چیت کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا فیصلہ کیا تم لوگوں نے؟ کون چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی اور کون چاہتا ہے مدت والی زندگی؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ ہم دونوں میں سے ایک بھی راضی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ مدت کی زندگی لے لے، دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب جاؤ قربان علی کی شان پہ، کیا مقام ہے ان کا، علی کے مقام کو سمجھو کہ اللہ کیا فرماتا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے اور میکائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو علی پہ ترجیح نہ دینا، اپنے آپ کو علی سے بڑھ کر نہ ماننا، کیونکہ وہ اپنے بھائی پہ اپنی جان قربان کر رہا ہے، لیکن تم اپنے بھائی پہ اپنی جان قربان کرنے تیار نہیں ہو. تو علی کا مقام سمجھے کہ جان نثار رسول ہے وہ. یہ محبت اور یہ عشق ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے اپنے محبوب کے لیے. تو جب پیاری پیاری ادا ہے محمد، دو عالم تمہیں پہ فدا ہے محمد. اب یہ عاشق رسول کی بات ہے، اب مخالفین رسول کی بات نہیں ہے. خدا سے نہ مانگو محمد سے مانگو، خدا سے نہ مانگو محمد سے مانگو. مختار ہر چیز کا ہے محمد، کیونکہ آپ کا ایک اسم گرامی مختارون بھی ہے. اللہ نے ان کو مختار بنا کر بھیجا ہے، محتاج بنا کر نہیں. کیا بنا کے بھیجا ہے؟ مختار بنا کے بھیجا ہے. آپ محتاج نہیں ہیں تو ہم ان سے مانگ سکتے ہیں. اور آپ ابو القاسم ہیں، آپ کیا ہے؟ قاسم کے بعد ابو القاسم. اللہ نے مجھ کو قاسم بنایا. کیا فرمایا ہمارے محبوب نے؟ اللہ نے مجھ کو قاسم بنایا. کیونکہ آپ ان کے نام رکھ سکتے ہو لیکن یہ ان کی کنیت ہے، آپ نہیں رکھ سکتے. اللہ نے مجھ کو قاسم بنایا، یعنی تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، عطا کرنے والا. تو جو بھی عطا ہوگا کس سے ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوگا. تو میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ وہ رب ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو تا قیامت اور اس کے بعد تک بھی ایسے ہی قائم اور دائم رکھے. اور میں یہ انتظامیہ کمیٹی سبیل حسینی کہ جتنے بھی بچے ہیں جو ہر سال اتنی محنت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول، عشق اہل بیت کو جلوہ کر رکھتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں جو بھی ہے سب کچھ اللہ دور کرے. ان کو ایسے ہی ہمیشہ اپنے محبوب کی اور ان کے اہل بیت کی محبت سے ان کے دلوں کو ہمیشہ روشن رکھے اور ہمیشہ ایسے ہی مجلسوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے.